2014 میں ہم نے 5th جنریشن ہائیبرڈ وار ہماری اسٹیبلشمنٹ نے شروع کی. اور سب سے پہلے اس نے کیا اٹیک کیا کہ جو ان کی بات کو نہیں مانتا، یا بلکہ یوں کہہ دیں کہ جو ان کی بات اس طرح سے نہیں دہراتا، ٹھیک ہے، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو جیسے وہ کہتے ہیں. ٹھیک. ہر ملک کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک سٹیک ہوتا ہے، اور ہر ملک کا میڈیا اپنی اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی اور سٹیک کے ساتھ چلتا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن ہمارے ہاں اس کو ایک قدم آگے لے جایا گیا کہ نہیں، آپ نے تخیلات اور خیالات بھی وہی رکھنے ہیں جو ہم آپ کو لکھ کے دیں. اور پھر انہوں نے بتایا کہ جو خیالات اور الفاظ وہی بولیں گے اس کو ہم وہ پٹی کی نہ ہوگا ارشاد پٹی کی طرح کس طرح اٹھا کے ٹاپ کے اوپر بٹھا دیں گے. یہ دکھایا بچوں کا دودھ آپ کو، اور مجھے یہ دکھایا کہ اگر آپ ہمارے الفاظ کہے ہوئے بولیں گے، اور وہ تو اتنا ہی ماشاءاللہ، میں اب کیا کہوں، بے شرم آدمی ہیں ارشاد بٹی، ہاں وہ تو باقاعدہ چٹ پہ لکھ کے لاتے ہیں اور وہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں پروگرام کے اندر. اور میں ان پروڈیوسرز کو جو ان کو لیتے ہیں، میں مطلب کہ میں کیا کہوں، لالا جی دادا جی پروڈیوسر بیچارے کی کیا اوقات ہے، لیکن انہوں کو یار یاد ہی کر لے، رٹا ہی لا لے. نہیں تسی وہ دیکھو نا، انہیں کوئی چیز رٹی ہوئی، وہ ہر پروگرام میں جا کے 4 ہفتے 5 ہفتے 4 مہینے کوئی بات بولتا رہتا ہے. اور ہر ٹی وی والا یار اتنے کوئی نوی گل کر لے پائی، کوئی اینکر ہی انہوں کہہ دے یار کوئی نوی گل کر لے، اے تے تو کل ایسے ٹی وی شو دے وچ فلانے پروگرام چ کر کے اگر میں نہیں. اچھا اب میری بات سنیں، ان کو غدار کی لسٹ میں ڈال دیا گیا. ایک بات میں بات پوری کر لوں. پھر ان لوگوں کی نا کریکٹر، پہلے تو ان کو فریمنگ کی گئی کہ اے غدار ہے، ٹھیک ہے. پہلے کسی کی فریمنگ کی گئی کہ یہ CIA کا ایجنٹ ہے، یہ غدار ہے. پھر ان غداروں کے خلاف پوری کیمپین رن کی گئی، اس کے اوپر اس ملک کے قومی خزانے سے ڈالر خرچ کیے گئے. اب 2012-13 کے بعد جنہوں نے شعور کی آنکھ کھولی ہے، ان کے لیے جرنلزم کے اندر نیوٹرلٹی کا کوئی کنسپٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، پروفیشنلزم کا کوئی کنسپٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یعنی یہ وہی ہے کہ جو صحافی نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، جو صحافیوں کو ایگزیکٹلی. پھر اس کی انتہا یہ تھی کہ جناب پرائم منسٹر کھڑا ہو کے سٹیج پہ کہتا ہے کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. آبجیکٹیوٹی، مقصدیت جو ہوتی ہے اس کے پیچھے، یا آپ ہمارے ساتھ ہو یا دشمن کے ساتھ. یہ کس نے کہا تھا؟ بش نے کہا تھا، جارج بش نے کہا تھا. ٹھیک ہے. پھر یہی بات ہمیں وہی مشرف صاحب بھی دہراتے ہوئے ملتے ہیں. اسی مائنڈ سیٹ کو آگے چلایا گیا، یا آپ میری مرضی کی بات کریں گے ورنہ آپ میرے دشمن. ٹھیک ہے. یہ عسکری مائنڈ سیٹ بھی یہی ہے. اگر آپ ہم ریجیمنٹل رجیم کیوں کہتے ہیں کہ اگر آپ تو میرا حکم مانیں گے تو آپ بالکل میرے ساتھ ہیں، ڈسپلن میں. اگر آپ میرے حکم سے سرے منہ انحراف کرتے ہیں تو آپ غدار ہو گئے، آپ کا کورٹ مارشل ہوگا. ٹھیک ہے نا. یہ اس ادارے کے اندر بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ وہ ڈسپلنڈ ادارہ ہے. وہاں پہ اگر آرگومنٹ کرنا شروع کر دے سب آرڈینیٹ آگے سے تو ادارہ بھگ سے اٹھ جائے نا. چین آف کمانڈ بالکل. لیکن سوسائٹی جو کہ زندہ لوگوں کی سوسائٹی ہوتی ہے اس میں یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جب ہمارا مذہب سکھاتا ہے کہ اختلاف رائے جو ہے وہ باعث رحمت ہوتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اختلاف رائے میری امت کے لیے رحمت کا باعث ہے. تو ہم اس کے اندر تبدیلی کیوں کریں اور اختلاف رائے کہنے والوں کو یہ کیوں کہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو اختلاف رائے زندہ معاشروں کا حسن ہے، اس کو رواج دینا چاہیے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کے سے بہت پہلے کی باتیں، ایک اخبار ہوتا تھا دی مسلم کے نام سے. ہاں جی بالکل. آغا مرتضیٰ کویا صاحب جو تھے آخری ایڈیٹر اس کے مشاہد حسین تھے. ٹھیک ہے. یہ وہی ہیں سینیٹر مشاہد حسین جو جی پارٹیاں بدل آج کل ہیں، پی ایم ایل این پہ ہی ہیں فی الحال. اور یعنی اگو چانس نہیں نا انہاں دا پھر اگے گل کر لیں. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਚਾਂਸ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਰਹੇ ਨੇ. ਲੇਕਿਨ
اپنا اب مسلم کے اندر نا ضیاء الحق کے دور کے اندر شدید قسم کے اینٹی اسٹیبلشمنٹ آرٹیکل چھپا کرتے تھے. ہم نے اس وقت نیا نا پڑھنا شروع کیا تھا کالج لائف کے اندر 80 کی دہائی کے اندر, تو ہم نے کہنا یار یہ کہاں ماشاء اللہ ہے یار, کہاں پہ سینسر ہے, اتنے خوفناک آرٹیکل چھپتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے, اب پتہ یہ چلا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس وقت کی وہ اپنے آپ کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم کتنے لبرل ہیں اور کتنے کرٹیسزم کو ہم برداشت کر رہے ہیں, اس کے اندر اہتمام سے اس طرح کے آرٹیکلز چھپوایا کرتی تھی. ٹھیک ہے نا, یعنی پرانے زمانے کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے مشرف سے پہلے کی, وہ اپنے ساتھ اختلاف کا اہتمام کرتی تھی, اس کو فائنانس کرتی تھی تاکہ دنیا کو ایک چہرہ دکھا سکیں. 9/11 کے بعد تو مشرف صاحب نے تباہی پھیر کے رکھ دی, یا آپ ہمارے ساتھ ہیں یا ہمارے دشمنوں کے ساتھ. وہ پورا ریجیمنٹل مائنڈ سیٹ آ گیا. میرا خیال ہے کہ اس سے پیچھے ہٹنا چاہیے. دیکھیں دنیا کی کوئی صحافت جو ہے وہ اپنی اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ لیے یا اس کے ساتھ چلے بغیر سروائیو نہیں کر. یہ ایک یونیورسل ٹروتھ بنتا جا رہا ہے. امریکہ کے اندر بھی ہے جہاں پہ اتنی آزادیوں کی باتیں ہو رہی ہیں, برطانیہ کے اندر بھی ہے. بی بی سی جو ہے اگر کوئی فارن ریلیشن سے متعلق خبر ہو تو باقاعدہ اپنے فارن آفس سے اس کو کلیئر کرواتا ہے کہ ہم یہ بات کرنے لگے. اچھا, پہلے آپ کو نہیں لگتا کہ پہلے چلیں کوئی یہ ارشاد پٹی ٹائپ ہوتے تھے لیکن ان کا کوئی معیار ہوتا تھا, اب وہ بزرگ ہو گئے ہیں, ارشاد پٹی ان کا معیار ہوتا تھا. معیار سے مراد یہ ہے کہ چلیں تھوڑا بہت پڑھ لکھ کے لکھنا, کتابی نالش بکیسیاں اس طرح. یہ نمونے جو آئے, اور اگر میں غلط نہیں ہوں 3-4 پروگرامز میں یہ ریگولر بیٹھتے ہیں, یعنی جیو کے علاوہ 3-4 مخصوص اینکر ہیں جن کے پروگرام میں یہ ریگولر بیٹھتے ہیں. ان میں ایک اینکر تو ہاں جی ٹھیک ہے. اب ایک سٹیپ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں. یہ تو ہو گئی کہ صحافتی اور ریگولیٹڈ میڈیا کی بات. ہاں بالکل. باقی اجمل جامی صاحب ہمارے دوست ہیں, اکبر باجوہ صاحب چھوٹے بھائی ہیں, وہ اکبر باجوہ صاحب میرے چھوٹے بھائی. بالکل وہ ادھر میں ان کو اپریشیٹ کر دوں نا تو ان کو یوتھ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں انہیں تینوں اپریشیٹ کیا. جس طرح میں تھوڑی کوئی پوسٹ لا اچھا ان کو صفائیاں دینا پڑ رہی ہوتی ہیں کہ یار وہ میرے بھائی ہیں, کیا ہو گیا. اچھا جس طرح صدیق جان وغیرہ نو کوئی نہ کوئی اسائنمنٹ ملی کہ تسی فلانے اینکر نو تے فلانے نو کرنا ہے, ہاں ٹارگٹ وہ غلطی نہ تواڈے ول کر بیٹھے نہیں تو کر لین, میرا کی جاتا ہے. ٹھیک ہے نا بھئی. دیکھیں ویسے نا دینا چاہیے سی جڑا تسی انہاں نو نا دتا. کیڑا دیکھو نا غیر مزاج تو سینئر جرنلسٹ ہو کی وہ جڑا تسی لکھ دے ہوئی ٹویٹ تے, ہاں وہ دینا چاہیے سی نا. کس کا؟ وہ صدیق جان کو جواب للدی ہیں اس طرح کہتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ پھر ان کے ٹویٹس دیکھا کریں میرے بارے میں. وہ تو میں اس کو رسپانس کرتا ہوں صرف, لیکن آپ نے میں نے جو آپ دیکھیں اس کے علاوہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی. بالکل ٹھیک ہے نا. اور یہ نام میں نے نہیں دیا تھا, یہ نورین سلیم جنجوعہ صاحبہ نے دیا تھا جو بیپر کے نام سے ٹویٹ کرتی تھی. میں نے صرف ان کو, جن کے آپ فین بھی ہیں, میں ان کا فین ہوں. ٹھیک ہے نا, میں ان کا بہت بڑا فین ہوں اور بڑی ڈیرنگ ٹویٹ کیا کرتی تھی وہ. میں اس کو صرف شیئر کرتا تھا. یہ شیئر کرنا میرا جرم ایسا ٹھہرا کہ ان موصوف نے میرے اوپر ذاتی طور پہ حملے کیے. ٹھیک ہے, اور چونکہ ان کا علم محدود ہے, ان کے خیال میں ایک یوٹیوبر ہوں یا ولاگر ہوں. ٹھیک ہے نا, اور مجھے اس بات سے بہت چڑ چڑھتی ہے کہ آپ میرے 2020 سے پہلے کے تمام کیریئر کے اوپر لائن پھیر دیتے. جو ہمیں بھی غصہ چڑھتا ہے جب کوئی ٹیگ لگا دیتے ہیں. آپ نے, میں نے ایک ٹویٹ کیا, آپ نے اس کا رسپانس کیا تو نیچے پوری وہ پٹواریوں کی لائن آگے, ماں بہن کی گالیاں, یہ وہ. جبکہ یہ ہم نے کر دیا نا, ڈیوائیڈ کر دیا نا, ہم نے ڈیوائیڈ کر دیا. بہت شکریہ جی. میں ویسے آتا رہوں گا گاہے بگاہے آپ سے, کیونکہ چیز پہلے یہ چیک کر لینا میں آیا کہ نہیں آیا.